تنہائی میں. بچے جب ملنے آئے تو واٹ ہیپن؟ بچوں کا کیا ریئیکشن؟ کیا ہوا؟ بیٹ I can imagine, man, that this is just it's unfortunate on this, کیونکہ میں عماد یوسف کے کیس کو جانتا ہوں. اور آج بھی پاؤں میں بیڑیاں ہیں. آپ کی قیادت آ رہی ہے, بیڑیاں پہن کر 7 جیل میں گزارا, 6 مہینے میں قرآن کے حافظ بن کروا رہا ہے. وہ پرانی یادیں آج کس نے تازہ کی ہیں؟ کال کوچھڑیوں میں بتا رہا تھا, خدا کی قسم زندہ قبریں ہوتی تھی, زندہ قبریں. یہ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے ہمارا ساتھی, یہ بھی وہاں ہوتا تھا. کیسا ہوتا ہے وہاں؟ ہم پوچھا کرتے تھے ہمیں بتاؤ ہم نماز کون سی پڑھے. اندر پتہ نہیں چلتا تھا کہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا ٹائم ہے, رات ہے یا دن ہے, کون سی نماز پڑھے. دم گھٹتا تھا, کیا کیفیت گزرتی تھی خدا کی قسم. وہاں ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں کال اس کوٹھڑی سے باہر نکالو, بے شک مارنے کے لیے نکالو, تشدد کے لیے نکالو, ہمارا دم گھٹ رہا ہے, ہمیں باہر نکالو, ہم پریشان ہیں. بس ہماری ساری کائنات ایک کال کوٹھڑی, باہر سورج ہے, رات ہے, دن ہے, صبح ہے, شام ہے, کوئی پتہ نہیں. میں کہا کرتا تھا زندہ قبریں ہیں, لیکن خدا کے فضل و کرم سے 108 دن کے بعد جب ان زندہ قبروں سے باہر نکلے تو 108 قرآن ختم ہو چکے تھے. ہمیں کہتے ہیں یہ ڈر گئے. ہم اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا کفر سمجھتے ہیں. جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق, مولانا محمد اعظم طارق. اللہ کے سوا کسی اور کا خوف, کسی اور کا ڈر, کسی اور کا رعب اپنے دل میں رکھنا کفر سمجھتا ہوں. کافر ہو کر مروں اگر خدا کے سوا کسی اور سے ڈروں. تم کہتے ہو وردی سے ڈر گیا, اور میں کہتا ہوں تم کہتے ہو وردی اتارو, میں کہتا ہوں بوٹ بھی ساتھ اتار لو. تم تو کہتے ہو نا وردی اتارو, میں کہتا ہوں ساتھ بوٹ بھی اتار لو, بوٹ بھی اتار لو. ہم نہیں ڈرتے کسی سے, نہ کسی کا ہم پریشان ہے, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. انہوں نے تو جیلوں میں ڈالا تھا, کوٹھڑیوں سے نکال کر اسمبلی میں پہنچانے والا میرا خدا ہے اور کوئی نہیں ہے.